سردی میں عام طور پر سردی سے بچنے کے لیے 4 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں: گرم ٹوپی، جرسی، سویٹر یا جیکٹ وغیرہ، چادر اور جرابیں یا موزے۔ تو نماز کے حوالے سے پہلے بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے، یاد دہانی کے لیے دوبارہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ سردی میں گرم ٹوپی اگر استعمال کرتے ہیں تو نماز ادا کرتے وقت ٹوپی کو اس طرح پہنا جائے کہ پیشانی کھلی رہے تاکہ سجدہ صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ اگر ٹوپی اس طریقے سے پہنی کہ پیشانی جو ہے وہ سجدے میں صحیح طور پر زمین پر نہیں لگی تو اس صورت میں پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ پیشانی کو زمین پر لگانا سجدے میں یہ ضروری ہے، اور اگر ٹوپی کی وجہ سے وہ نہ لگ سکی تو پھر مسئلہ بنے گا۔ دوسری چیز آ جاتی ہے جیکٹ۔ نماز کی حالت میں جیکٹ کے بٹن لگانا یا زپ لگانا یہ لازم ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر جیکٹ کے یا ویسٹ کوٹ کے بٹن آپ نے نہیں لگائے یا جیکٹ کی زپ بند نہیں کی تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قمیص کے بٹن تمام کے تمام لگانا چونکہ یہ معمول ہے، عرف میں ہے، تو لہٰذا قمیص کے اگر بٹن کھلے ہوئے ہوں تو وہ منع ہے، لیکن قمیص کے بٹن مکمل لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ نے جرسی یا جیکٹ وغیرہ پہنی ہے، اس کے بٹن کھلے ہوئے بھی رہے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت اور کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر کوئی اطمینان قلب کے لیے بٹن لگانا چاہے، زپ بند کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، ورنہ جو زپ نہیں بند کرتے، بٹن نہیں لگاتے، نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے چادر۔ چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا۔ اس بات کا خیال کیا جائے کہ چادر جب اوڑھیں تو اس کے دونوں کنارے دونوں طرف سے آگے کی طرف لٹکے ہوئے نہ ہوں، کہ اس صورت میں نماز پھر مکروہ ہو جاتی ہے، بلکہ ایک کنارہ آگے ہے تو دوسرا پیچھے کی طرف ڈال دیا جائے کاندھے پر، تو اس طریقے سے نماز ادا کریں گے تو پھر نماز صحیح ہو جائے گی۔ چادر جب بھی اوڑھے تو ایک کاندھے پر چادر ہو اور پھر اسی کاندھے پر اس کا دوسرا پلو بھی آ جائے، تو اس طریقے سے نماز ہو جائے گی۔ چادر کو سر پہ لینا یہ لازم یا ضروری نہیں ہے۔ کچھ احباب یہ سمجھتے ہیں کہ چادر سر پہ ہو اور پھر اس کو اوڑھا جائے، اس طرح ضروری نہیں ہے۔ اگر چادر کاندھے پر بھی ہے تو اسی طریقے سے اس کو اوڑھ لیا تو اس طریقے سے بھی نماز ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں چوتھی چیز کی طرف، وہ ہے جرابے یا موزے۔ تو اس میں وضو کا معاملہ ہے، نماز میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز تو ہو جاتی ہے جرابے یا موزے پہن کر۔ بعض احباب جرابوں پر مسح کرتے ہیں، پاؤں نہیں دھوتے، تو یہ غلط ہے۔ جرابیں اتار کر پاؤں دھونا یہ ضروری ہوتا ہے، البتہ موزے جو ریگزین کے بنے ہوئے ہیں یا چمڑے کے بنے ہوئے ہیں یا اسی طرح کی کسی چیز کے بنے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر پانی نہیں جاتا، اس طرح کی کسی چیز کے اگر موزے ہیں یا جرابیں ہیں تو پھر ان پر تو مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن عام جو موزے ہم پہنتے ہیں، جن کو پہن کر جوتے وغیرہ بھی پہن لیتے ہیں، تو ان کو اتار کر ہی ہم وضو کریں گے، کیونکہ اگر ان پر پانی پڑتا ہے تو وہ پانی اندر اس کے چلا جاتا ہے، پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں، تو ان موزوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ موزے جو ریگزین کے ہوں یا چمڑے کے ہوں یا انہی کی طرح کسی اور چیز کے بنے ہوئے ہیں کہ جن کو پہن لیا جائے اور پھر پانی ان کے اندر نہ جا سکے، تو اس پر پھر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے کہ موزوں پر مسح کیسے ہوتا ہے اور کتنے دن تک مسح کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو احباب موزے پہنتے ہیں تو انشاءاللہ وہ پوچھیں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا۔